جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا، لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں، کیا آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ سمجھیں گے اور شاید مسترد بھی کر دیں گے۔ یہ آخری بات کا پہلے میں جواب دیتا ہوں، سر مجھے نہیں سمجھیں گے سر، اس کا ہے کہ مجھے آپ کسی دنیا کے ایک اہل حدیث عالم سے لکھوا دیں کہ میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑی بلا یہ چھوڑ دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تو اب ٹینشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنے سرٹیفکیٹ گمراہی کے اہل حدیث علماء نے نکال دیے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس چیز کا تو خطرہ نہیں ہے، آپ کی بدگمانی ہے بالکل، یہ اس خطرے کو تو آپ کے اس کی تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا اس کو جنت کی خوشبو بھی 40 سال سے نہیں آئے گی، اس کی تو آپ کو بدبو بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ پہلے سوال اس کے پہلے حصے کی طرف آئیں جو انہوں نے کیا تھا، پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ محمد عبد الوہاب صاحب کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے، آپ کے ذوم میں نہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف، آپ لیں ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر، ہم ان کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر، اور باقی اگر گستاخانہ کوئی چیز ان سے ثابت ہو جائے گی ہم ان سے مجدد بھی واپس لے لیں گے، ہم تو کو مثلا جس ٹائم چاہے مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا ہوا، اگر آپ نے بھی دیا ہے، اگر احمد صاحب بریلوی کو بریلویوں نے مجدد ڈکلیئر کیا تو اللہ نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، تو میں نے اگر ان کو کسی کو کر دیا تو میں تو واپس لے لوں گا نا سرٹیفکیٹ، کیونکہ وہ تو اللہ کا تو ہے نہیں، اللہ نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے، نہ ہمارے واپس لینے سے واپس ہونا ہے، آپ کے بزرگوں کو آپ نے خود دیا تھا، ہم نے بھی اگر دیا تھا واپس لے لیں گے۔ یہ جو کچھ ہے نا یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں، قتل عام کیا، لونڈیاں بنایا، یہ سب کچھ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ محمد بن وہاب صاحب کے بارے میں آپ انہوں نے ایک اور کتاب بھی آپ کو پتہ ہے ہیمفرے کے اطرافات بھی چھاپی ہوئی ہے، بہت مشہور کرتے ہیں ہیمفرے کے اطرافات، وہ کہتے ہیں یہ کوئی انگریز ایجنٹ تھا، اس نے محمد بن وہاب کے ذریعے ایک وہابی فرقہ لانچ کیا ہے۔ اچھا ان سے ذرا پوچھیں کہ محمد بن وہاب صاحب سے کئی سو سال پہلے ابن تیمیہ یہ ساری باتیں کرتا تھا، تو اس کا مطلب ابن تیمیہ کے جو نظریات تھے اگر اسی کو محمد بن وہاب صاحب لے کے چلے ہیں تو وہ تو پہلے بھی موجود تھے، اور اس سے کئی سو سال پہلے قرآن و حدیث میں وہ باتیں ساری موجود ہیں مزارات کے خلاف والی، تو یہ ابن عبد الوہاب صاحب نے خود تو نہیں یعنی گھڑی باتیں، تو ہیمفرے کے طرفات میں نہ دیکھیں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے، وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے محمد بن وہاب صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، پتہ کیوں؟ اس کتاب میں سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلطی یہ ہوئی ہے، وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیریزن کروا رہا ہے کہ ایک حنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں کا عاشق، اور یہ وہ کہانی کرائی نا، اس سے غلطی یہ ہو گئی، اور یہ کتاب انہوں نے یہود و نصارہ سے مل کے لکھوائی ہے، اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی، کیونکہ اس میں حنفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں عراق میں حنفی عالم کو ملا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا۔ سر دنیا کوئی عالم دین حنفی انہا 1200 سال نہیں گزرا جدہ اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہو گئے، ادایا شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف، بخاری شریف نال کے لینا دینا، وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہر ٹائم بخاری کا درس دیتے تھے، کوئی بخاری کی حدیث آ جاتی اس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، ہر ٹائم وہ کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ اس کو ہم قرآن حدیث بھی پیش کریں گے، نہیں مانتا تھا۔ سر ایڈی بڑی کہانی تو غلطی ہوئی ہے، ایک کڈو وچوں اے تہاڈی لنگوٹی ایڈی سی چھڑ دیتی ہے ہیمفرے کے اطرافات میں۔ سر یہ حنفی عالم کون سا دنیا میں ایسے ہے جس کا اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہے، اور یہ تو بخاری ترجمے سے نہیں پڑھنے دیتے، کسی کتاب بخاری کا کبھی درس نہیں انہوں نے دیا، کہتے ہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، انہوں نے تو اپنی فقہ کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں درس دینے کے لیے۔ یہ کون سا عالم دین ہے جس کا بخاری شریف اوڑھنا بچھونا تھا، وہ درس دیتے تھے، ہر بخاری کے مطابق چلتے تھے، بخاری کے مطابق آج نہیں کو حنفی پر چلتا، اردو کو چلتا سی، یہ ان سے غلطی ہوگی، وہ اصل میں انہوں نے سن لیا ہوگا نا اس کافر نے کہ یار وہ بخاری شریف قرآن کے بعد افضل کتاب ہے، تو اس بیچارے نے ڈال دی وہ جعلی کتاب جو لکھی گئی نا، تو اس کی طرح منسوب کر دی، لیکن چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑتا ہے۔ اور سر پھر ایک انجینئر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جو انجینئرنگ کر دیتا ہے، بالکل جھوٹی کتاب ہے، کوئی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کتابوں کا پوسٹ مارٹم کریں،
سر میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے اہل حدیث گالیاں نکالتے ہیں علماء, اہل حدیث کی کٹر پبلک سنتی ہے, وہ اپنے علماء کے خلاف ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں علی تو یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو یہ کہہ رہا تھا, آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے, لہٰذا آپ ان کو جج نہیں کر سکتے. ان کے اوپر جھوٹے الزام المہند المفند میں دیوبندیوں نے بھی لگائے, اس سے پہلے جو ہے وہ ابن عابدین شامی بھی لگا گیا فتاوی شامی کے اندر, رد المختار کے اندر. اب آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, محمد الوہاب صاحب کی ویڈیو نہیں آپ کو ملے گی, لیکن ان کی کتابیں ملے گی نا. ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں, ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں. کتاب التوحید ان کی کتاب ہے, جو اکثر مشہور کیا ہے تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے. نہیں سر, وہ لادہ سے کتاب ہے. تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے. کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو آپ علمی گرفت کریں, لوگوں کے کہنے پہ نہیں. سر لوگوں پہ کہیں گے نا تو بریلویوں کو کروڑوں دیوبندی کہتے ہیں یہ گمراہ مشرک ہیں, تو کیا میں بریلویوں کو یہ مان لوں ان کے کہنے پہ؟ اور دیوبندیوں کو کروڑوں بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں, تو کیا میں مان لوں؟ کیا کہیں گے بریلوی؟ نہیں جی ہماری کو گل کڈو نا جی, دیوبندی کہیں ساڑی کو گل کڈو نا جی. اس طرح تو نہیں نہ سر, تسی بھی کہانیاں کرائیاں نے. یہاں تک جی محمد الوہاب کہتا تھا میں جناب روزہ شریف کو گرا دوں گا. یہ کہاں انہوں نے لکھا ہے؟ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گنبد جو ہے خلاف سنت ہے, تو وہ مسلم شریف میں لکھا ہے. تم کو یہ بھی ایجنٹ تھا یہودیوں کا, نعوذ باللہ. امام مسلم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب بنا دو. نبی اسلام کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر بیٹھنے سے. اس کے تحت محمد الوہاب صاحب کا یہ موقف تھا کہ قبر رسول کے اوپر جو گنبد رکھا گیا ہے حجرہ عائشہ کے چھت کے اوپر, وہ گنبد تو بعد میں لا کے رکھا گیا نا, چھت تو پہلے سے موجود تھی. حجرہ عائشہ بھی موجود تھا, وہ تو نبیوں کی خصوصیت ہے. مزار نہیں بنایا گیا حضور کا, اور ترمذی میں حدیث ہے نبی وہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہاں نبی کو موت دیتا ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ 7-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, آپ جا کے لکھیں سعودی مفتی کا گنبد خضرا پہ فتویٰ, اس میں میں نے پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا. تو یہ مطلب وہ یہ کہتے تھے یہ گنبد بعد میں, یہ تو احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے 668 ہجری میں 668 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد رکھا ہے. تو وہ پہلے 650 سال کے جو مسلمان تھے کیا وہ محمد الوہاب صاحب کے ماننے والے تھے؟ حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی اس سے بھی پہلے کی ہے. گنبد تو قبل از مسیح ہے ٹیکنالوجی سر. ڈوم آف دا راک صحابہ کے زمانے میں رکھا گیا نا, عبد الملک بن مروان کے دور میں. وہ جو قبۃ الصخرہ ہے, وہ جس چٹان سے نبی الاسلام گئے تھے معراج پہ, جو گولڈن ڈوم ہے, اتنا خوبصورت ڈوم, یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے رکھا تھا. تو وہ گنبد خضرا نہیں بنا کے رکھ سکتا تھا, ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے. سونے کا گنبد بنا کے رکھ دیتے سر. صحابہ کے لیے سونے کا گنبد بنانا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. رومن اور پرشین امپائر سر, ان کو اربوں ڈالر آج کے جزیہ ملا کرتا تھا, ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ آج بھی سعودی حکومت بنا سکتی ہے, آپ ثابت کریں. یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں روزہ شریف گرا دوں, اس نے کہا تھا میں گنبد ہٹا دوں گا. روزہ شریف گرانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کسی کی غلطی دوسرے بندے کی زبانی نہ سنیں, اس کی اپنی کتاب سے بتائیں کہ اس نے کہاں پہ یہ بات لکھی ہے. یہ جھوٹے الزامات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں سچے ہیں, ان کی اپنی کتاب سے دکھائیں. میرے ساتھ یہ کھلواڑ اس لیے نہیں اللہ کے فضل سے کر پاتے کہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی, جس نے ہماری حفاظت کا ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا کہ ہمارے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے. آپ کو کہانی نہیں, پرانے جو لوگ ہوتے تھے نا ان کے بارے میں آپ دیکھیں, ایک اسماء و رجال کا امام اس پہ کہتا ہے جی وہ سکہ امام ہے, دوسرا کہتا ہے وہ دجال ہے, تیسرا کہتا ہے وہ کمزور راوی ہے. آج آپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کرے, یہ صحیح کہہ رہے وہ. لیکن آج جو بندے ہیں جن کی ویڈیوز بن رہی ہیں, میری وفات کے 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو بریلوی تھا, تو دنیا میری ویڈیوز دیکھ کے مان لے گی؟ یا وہ کہہ دے یہ اہل حدیث تھا, اس زمانے کے اہل حدیث بھی نہیں مانیں گے جو تھوڑے بہت بات جائیں گے. ویسے تو تقریباً ختم ہو گئے نا, علمی کتابی ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 2 فرقے تو میں ان کے موقع گئے جے, شیعہ تے اہل حدیث, باقی 2 جڑے نے انشاءاللہ انہیں بھی کافی سارے کام یعنی وہ ماڈریٹ ہو گئے نا. ان 2 فرقوں میں ماڈریشن آ گئی ہے دعوت کی برکت سے, ہمارے اس پلیٹ فارم کی اللہ کے فضل سے. تو باقی 2 تے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث علماء اور آپ دونوں کا موقف ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا,
اور 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، حالانکہ بزرگوں کے مزارات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھے. تو امام احمد رضا خان بریلوی کو ان نظریات کا بانی کہنا کیا آپ کا کتمان حق نہیں ہے؟ حالانکہ آپ 30 سال بریلوی رہ چکے ہیں، پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں. غلط بیانی نہیں ہے سر. اگر آپ کو 1896 سے پہلے کسی عالم دین کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بتائیں، میں رجوع کر دوں گا. اور 1867 سے پہلے کسی عالم دین چاہے سب کانٹیننٹ کا اس کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہوا نظر آئے تو میں رجوع کر لوں گا. رہا یہ کہ یہ جو نظریات ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات صدیوں سے غلط ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آ کے جی یہ غلط ہے تو فلاں بزرگ ایسے کہنا وہ بزرگ بھی غلط نے ہیں. سر تسی کے سمجھتے ہو اسی بزرگاں تھلے دب جاؤں گے؟ میں نہیں بتایا نا کہ سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے تھے، غلط کیا تھا، صوفیوں کی حکومت تھی. اور یزید تو آپ کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے. کبھی میں نے یزید کو رحمت اللہ لے کے آیا یا اس کو انڈورس کیا؟ میں برا ہی کہتا ہوں نا. اگر یزید ایک صحابی کا بیٹا ہو کے برا ہو سکتا ہے، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی جو 40 سال تک مسلمانوں کی ایک آپ سمجھ لیں ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں اور بعد میں ایبسولوٹلی حکمران بھی، ان کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل سکتا ہے تو آپ کے بزرگ یزید سے پرانے تو نہیں ہے نا. ان کی دعا میں کس چیز کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تعلیمات پہلے کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بریلویت دیوبندیت نام کے ساتھ نہیں تھی، پہلے سے موجود ہے. اور وہ جو آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلط مانیں گے تو ہم ان سے پچھلوں کو بھی صحیح مانیں گے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق. سر ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے درمیانے ہیں. ان سے کہ کسی بزرگ کا نام لیں، درمیانہ ہی نکلے گا، پرانا نہیں نکلے گا. یہ کہیں جی امام غزالی، سر امام غزالی پرانے نہیں ہیں. امام غزالی جو ہیں وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد، تو درمیانے ہوئے. اچھا یہ کہہ دیں گے جی وہ علی بن عثمان اجویری وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 450 سال کے بعد. وہ کہاں سے پرانے ہوئے؟ پرانے کون ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ سنیں. حضرت ابوبکر صدیق المتوفا 13 ہجری، سیدنا عمر فاروق المتوفا 23 ہجری، سیدنا عثمان المتوفا 35 ہجری، سیدنا علی المتوفا 40 ہجری، سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفا 56 ہجری، سیدنا عبداللہ ابن عمر المتوفا 74 ہجری، سیدنا جابر بن عبداللہ المتوفا 86 ہجری، سیدنا اور تواڈے تے سینکڑے وچ 150 دے اندر اندر جے، تواڈا کوئی 300 کچھ فوت ہو رہا ہے، کوئی 400 کچھ، 150 دے اندر ہی جے سارے. انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری. آگے آ جائے تابعین میں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری، ابن سیرین المتوفا 110 ہجری، امام زید المتوفا 124 ہجری، امام باقر المتوفا 114 ہجری، امام جعفر المتوفا 148 ہجری. سر یہ بزرگ نہیں آپ کو نظر آ رہے؟ ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ 8 کے 1000 سال بعد ہم بھی درمیانے بزرگ ہو چکے ہوں گے. 8 سے 1000 سال بعد ہم پرانے نہیں ہو چکے ہوں گے؟ تو کیا آپ لوگ اس وقت مان لیں گے ہاں جی پرانا ہو گیا ہے تو اولڈ از گولڈ؟ نہ، پرانوں کو آپ مانتے ہی نہیں، آپ تو سارے درمیانے ہیں، سارے درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو آپ کے پرانوں سے بھی بہت پرانے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور یہ محدثین. تو بزرگوں کو ہم مانتے ہیں. اس کے بعد ہی تو بگاڑ آیا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے. تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دو. تو ہم پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں نا. یہ سارے کتب ستہ کے امام جو ہے نا پہلے 300 سالوں میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. امام بخاری فوت ہوئے ہیں 256 ہجری میں. امام مسلم 261 میں. امام ترمذی 279 میں. امام ابو داؤد 275 کے اندر. ٹھیک ہو گیا. امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 کے اندر. امام نسائی ہے 303 ہجری میں. یہ واحد ہیں جو 3 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہیں یہ بھی، کیونکہ حضور کی وفات 311 میں ہوئی ہے. یہ 303 ہجری میں نہیں، یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی. تو 300 سال تب بھی نہیں پورے ہوئے. تو سر پرانوں کو مانے، درمیانوں کو نہیں. اور احمد بریلوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے،
انہوں نے اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ٹھیک مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1100 سال کے بزرگوں کو کافر اور مشرک ماننا پڑے گا. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے 1300 سال کے 1100 سال, ان کو بھی پتا ہے کہ بعد یہ گڑبڑ ہوئی ہے, پتہ سب کو ہے اندر سے, ٹھیک ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں نظریات پرانے ہیں سر, ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس وقت گمراہ کن فرقے موجود ہیں نا, ان کی کوئی نہ کوئی اصل صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر کسی نہ کسی فارم میں رہی ہے. خوارج بھی بہت پرانے ہیں, معتزلہ بھی بہت پرانے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج اگر لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو اس زمانے میں بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. یہ پرانے, وہ پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں جن کی کتابیں ہیں. آگے بزرگوں کی تو اپنی کتابیں ہیں, یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں. تو یہ سر 2 کلپ ہیں, اماموں اور بزرگوں میں فرق, اور پرانے بزرگ بامقابلہ درمیانے بزرگ, اور ایک اور بھی ہے کتابوں اور بابوں میں فرق. یہ 3 کلپ دیکھ لو تے بالکل ایمان تازہ ہو جائے گا تھوڑا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا.